بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ آج کل کیا چل رہا ہے، پیٹرول کی پرائسز کتنی بڑھ گئی ہیں، اکانومی تباہ ہو رہی ہے، غریب رو رہا ہے، جو بھی حالات ہیں وہ سارے بہت برے ہیں، لیکن اتنے برے نہیں ہیں جتنے قیامت والے دن ہوں گے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ پاکستان کا قیامت سے اس ٹائم کیا تعلق ان حالات کا۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ آج پاکستان کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، 2 منٹ کے لیے قیامت کے بارے میں سوچیں کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت سے برے حالات کہیں پہ بھی نہیں ہوں گے، نہ جہاں اکانومی ہوگی، کسی ماں کو بیٹے کی، بیٹے کو ماں کی، کسی کو کسی کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ جو آج محبت کرنے والے ہیں ان کو کسی کی ٹینشن نہیں ہوگی، ان کو اپنی ٹینشن پڑی ہوگی۔ لیکن اس قیامت کے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ تو بالکل ویسے ہی اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو آپ قیامت والے دن اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ تو آج بھی اگر پاکستان کے جو بھی حالات جا رہے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں مشکلات ہیں، ان سب میں وہ انسان کبھی بھی سفر نہیں کرے گا جو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان اور پرہیزگار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، انہیں دنیا اور آخرت میں خوشنودی ہے اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے، اللہ نے آخرت کے بارے میں صرف بات نہیں کی، دنیا کے بارے میں بات کی۔ بظاہر میں لگ رہی ہوں گی مولانا ٹائپ سی جو اس طرح کی باتیں کری، لیکن ٹرسٹ میں آپ کے پاس اگر پاکستان سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے نا، اور آپ نکل بھی جائیں گے تو بھی شاید آپ پریشانیوں میں ڈھلے رہیں اگر آپ اس رول کو فالو نہیں کریں گے۔ آج ہی اپنا انالیسس کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ نے غلط کیا ہے، اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، we're not perfect humans، ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں، اس لیے کوشش کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کریں، انشاءاللہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو ویسا بنا لیں گے جیسا ہم بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جیسے ہم پسند آ جائیں، تو ٹرسٹ می آپ لوگ پاکستان کی اکانومی، چاہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ اگر، ویسے تو نو پاور کین انڈو پاکستان، یہ بات قائد اعظم کی بولی ہوئی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ قائد اعظم نے صرف اپنے یہ لفظ کہیں ہیں اپنے منہ سے، پر یہ بات کسی اور کی تھی پیچھے سے، اور وہ انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ لیکن بس نو پاور کین انڈو پاکستان۔ تو جو مرضی حالات چلیں، آپ چاہے کسی آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، کہیں بھی ہوں، اگر آپ کے اندر ایمان اور پرہیزگاری نہیں آئے گی، میرے اندر بھی اگر نہیں آئے گی، تو ہم سب ساری زندگی پریشانیوں میں ہی ڈھلے رہیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے حالات سے پریشان ہیں، روزی کیوں پریشان ہیں پاکستان کے حالات سے؟ سمپل سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سب کو روزی کے لالے پڑے ہیں، سب کو ایک فائنینشیل پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، اللہ کی بات نماز اللہ کبھی جھوٹی تو نہیں ہو سکتی، اللہ نے جو کہہ دیا حق سچ ہے، قرآن پاک سچی کتاب ہے، سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں اور اپنا ہی فائدہ کرنا ہے آپ نے اللہ کی مان کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ جو اچھائی کرتا ہے اپنے لیے، برائی کرتا ہے اپنے لیے، تو یہاں پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے ہم اپنے دربان پر اس گاڑی کیسے لائیں، خدا نہ خواستہ کبھی انسان اپنے اندر جھانکتا ہے نا، تو اس کو اپنے اندر ایسی برائیاں نظر آتی ہیں کہ وہ بیچارہ کھٹک کے رہ جاتا ہے کہ اچھا یہ برائیاں بھی تھیں میرے اندر، میں تو دوسروں کو بڑا سمجھ رہا تھا۔ تو ایسی کنڈیشن میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی ہے، آپ نے صرف ہر نماز میں دعا مانگنی کہ یا اللہ مجھے ایمان اور پرہیزگار والا بنا دے۔ اللہ خود بنائے گا آپ کو تو محنت کرنی ہی نہیں ہے، آپ سے دعا مانگنی ہے، ٹرسٹ می، اور پھر آپ دیکھیں گے کیسے آپ کے راستے سیدھے۔ پاکستان کی اکانومی خدا نہ خواستہ اللہ پاکستان کے لیے بہت اچھا کرے، میری دل سے دعا ہے، پاکستان کے لیے بھی دعا کریں اپنی دعاؤں میں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ جو مرضی برے حالات ہمارے ملک میں آ جائیں، آپ سیف رہیں گے۔ جس طرح ترکی میں زلزلے آئے، جس طرح شام میں زلزلے آئے، اتنے لوگ ہیں جو بہت اربوں خربوں میں افیکٹ ہوئے، لیکن اتنے لوگ ہیں جن کی فیملیز صحیح ہیں، بالکل جن کے فائنینشیل حالات صحیح ہیں اب بھی، تو اللہ نے ان کو بچا لیا، اللہ نے ان کو نکال لیا، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو آپ یہاں کیسے بیٹھے کہہ سکتے ہیں؟ صرف کرنا کیا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو پریشانی ہوئی ہے کہ میں تو اتنے، کیونکہ ہوتا ہے ہم اکثر اوقات ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ او مائی گاڈ کاش پہلے جھانک لیا ہوتا، ہم تو بہت ہی برے ہیں، اور کبھی اپنے اندر جھانکتے ہیں تو فرشتہ نظر آ جاتا ہے۔ تو خیر فرشتہ جب نظر آئے تب بھی اللہ کو ہی کریڈٹ دینا چاہیے۔ بات یہ ہے سمپلی سی آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے اللہ کو کہنا یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا دیں، مجھے نیک بنا دیں، مجھے نیک بنانے کی توفیق نہیں بولے، مجھے بنا دیں۔ سمپل میں تو یہی دعا کہوں گی آپ لوگوں کرنے کی، کہ بس ہم لوگ اتنے بے بس ہو چکے ہیں آج کے اپنی دعاؤں میں، ہمیں کہنا یا اللہ یہ کروا دیں بس ہم سے، ہمیں اتنی طاقت نہیں کہ ہم کر سکیں، ہمیں اتنی طاقت نہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں صبح فجر کے لیے اٹھا دیں، ہم کہتے ہیں ہمیں فجر بھی پڑھوا دیں، تو ہمیں نمازیں پڑھوا دیں، ٹھیک ہے، ہماری نیتیں نہیں، ہمیں کام کروا دیں اصل میں۔ تو بیسیکلی آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے، اور ضروری نہیں کہ آج پہلے دن سے ہی آپ ایک بڑے سے سٹیپ پر چلے جائیں، اپنے آپ کو 100% چینج کر لیں، کیونکہ جو ایک دم سے سڈن چینج اللہ کرے آپ لوگوں میں آئے ماشاءاللہ، اور ساری زندگی رہے، آخر دم تک رہے، مجھ میں بھی رہے، سب میں رہے، لیکن
سلو اپنے آپ کو چینج کریں. اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایڈ کریں, اگر آپ کو لگ رہا ہے ناممکن لگ رہی ہیں چیزیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کیسے آپ کو 100% دین پر چلا دے گا. اور دنیا اصل میں نا دین کو ہم لوگوں نے ایک شرم والا معذلہ ٹاپک بنا لیا. جو کہ دین کی بات کرنے آتا ہے یہ تو پینڈو ہے. اللہ معاف کر دے, آپ لوگ دین کی بات کرنے والے کو بورنگ سمجھا جاتا ہے. اس قسم کی باتیں خدا نخواہ. ماڈرنزم تو دین کو سمجھتے ہی نہیں لوگ, حالانکہ دین سے بڑھ کے کوئی ماڈرنزم نہیں ہے. اسلام از دا ٹرو ماڈرنزم ریلیجن. یو کین گارنٹی ود دس ود می کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ہر چیز کہی کرو, اللہ کے ہاتھ میں رہ کے کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنگ کرنے سے بھی منع نہیں کیا, لیکن کیا کہا ہے عورتیں اپنے آپ کو پراپر ڈریسنگ میں لے کے جائیں. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک ٹو نامحرمس. آپ اپنے نامحرم دوستوں کے ساتھ نہ جائیں بولنگ کرنے کے لیے, اپنے میاں بھائی کے ساتھ, باپ کے ساتھ جائیں, اپنی بہنوں کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ سب کریں اللہ کی حدود میں رہ کے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی دے. اس لیے پاکستان کی اکانومی سے گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اپنے اندر بس تھوڑی دیر کے لیے جھانک لیں کہ یا اللہ کیا میں اس اپنے اندر ابھی کوئی پیپر پنسل کاپی پکڑیں, اگر ایسا نہیں تو خاموشی سے اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں کہ کیا میں اس راستے پر ہوں جس میں مجھے ہونا چاہیے. اینڈ اف آئی ایم ناٹ, تو مجھے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں. جیسے آپ لوگ پلاننگ کرتے ہیں, ہم لوگوں کو کمپیوٹر سائنس میں ایک سکھایا جاتا تھا ڈرائی کوڈنگ. اس میں ہم سٹیپس بناتے ہیں, ڈرائی کوڈنگ بھی ہوتا ہے لیکن الگوریدم ہوتا ہے. اس میں ہم سٹیپس بناتے ہیں, چھوٹے سٹیپس. مجھے کیا کرنا ہے وہ لکھیں. مجھے اٹھنا ہے, مجھے اٹھ کر واش روم جا کے وضو کرنا ہے, مجھے کیا کیا چاہیے, منہ سٹیپس. نماز پڑھنا پہاڑ لگ رہی, ایک پیپر پنسل اپنے موبائل فون میں لکھیں کہ کیا سٹیپس ہیں. سو دیر از نو نیڈ کہ آپ لوگ پریشان ہوں. پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے, اللہ سے دعا کرنی ہے آپ نے. اللہ خود ہی آپ کے لیے راستہ نکال دے گا, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, سب کے لیے نکال دے گا. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بہتری کی طرف ہی لے کے جائے گا, مجھے امید ہے. اگر نہیں بھی جائے گا تو پھر آپ کو کچھ نہیں ہوگا. ایٹ لیسٹ بہت سے لوگ ہیں جو بڑی بڑی مشکلوں سے بچ جاتے ہیں. کیوں بچ جاتے ہیں؟ اللہ نے ان کے لیے اچھائی رکھی ہوتی ہے. دے ہیو پیور ہارٹ. تو اب بالکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ پاکستان کے حالات کیا ہو رہے ہیں. جسٹ ڈونٹ وری, اللہ تعالیٰ ہیں آپ کے ساتھ. تھوڑی سی مشکل نظر بھی آ رہی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. بس اپنے آپ کو سیدھا ہم نے کرنا ہے. السلام علیکم.